فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر بندوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا اللہ پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور زمین پہ بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ کس کا مذہب کچھ بھی ہو، کس کا مسلک کچھ بھی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے، مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، بعض بندے محبوب ہیں، بعض بندے محبوب نہیں ہیں، بعض بندوں سے وہ راضی ہیں، بعض بندوں سے وہ ناراض ہیں، لیکن ہیں سب اسی کے بندے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو بعض مقامات پر خصوصی طور پر کبھی ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے، اور کبھی عام طور پر پوری کائنات کے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے، ساری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ مومن اللہ سے ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، اور دوسرے جو ایمان نہیں لائے اگر وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو پھر وہ اوروں کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے تمام لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرا اللہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ تو ارشاد فرماتا ہے، رب وہ ہے تمہارا جس نے ایک جان سے تمام مردوں کو اور عورتوں کو پیدا فرمایا، یعنی سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو وجود دینے والا اللہ ہے، سب کو جان دینے والا اللہ ہے، سب کو زندگی دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر میرا اللہ، اللہ اکبر، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو کرپشن ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو جرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت موجود نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے؟ دیکھو، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے، اسی طریقے سے انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے، اسی طریقے سے انسان دشمن سے بھی ڈرتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اللہ ہمارا دشمن ہے العیاذ باللہ کہ ہم اللہ سے ڈرے؟ نہیں، انسان دشمن سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے، لیکن انسان اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے، انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ بلا تمثیل۔ باپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ استاد سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ استاد کا احترام کرتے ہیں، استاد کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دشمن سے اور استاد سے ڈرنے میں فرق کیا ہے؟ دشمن دکھ جائے تو فوراً ہتھیار تان لیتے ہیں، ڈرتے تو ہیں مگر مقابلے کے لیے ہتھیار تان لیتے ہیں، لیکن استاد سے اس طرح ڈرتے ہیں، استاد نظر آئے تو احترام میں رستہ بدل دیتے ہیں، استاد نظر آئے تو استاد کو اگر سگریٹ پسند نہیں ہے تو ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، استاد کو اگر کہاں پسند نہیں ہے اس کے سامنے کہاں نہیں لگاتے۔ تو قرآن اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہماری ماں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ ہمارا باپ ہم سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔
کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ اکبر, اگر باپ کو ہمارے گناہ پتا چل جائے تو ہمارا باپ ہمارے دوسرے بھائیوں کو ہمارے گناہ بتا دیتا ہے. ہماری ماں کو ہمارے گناہ پتا چل جائے تو ہماری ماں کسی نہ کسی کو وہ گناہ شیئر ضرور کر دیتی ہے. مگر قربان جائے ہم نے کتنے گناہ کیے, رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے, دن کے اجالے میں گناہ کیے. بتاؤ میرے اللہ نے کبھی ہمارے پردے کو نہیں اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اللہ اکبر ہمیں ذلیل نہیں فرمایا. وہ پردہ پوشی کرتا رہا, وہ پردے ڈالتا رہا. مجھے بتاؤ یہ جو پورا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں, کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیے, میں نے برائیاں نہیں کی, میں نے جرائم نہیں کیے؟ اللہ اکبر. انسان رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے, انسان دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے, لیکن میرا اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تو نے میری نافرمانی کی, اب میری پیدا کی ہوئی ہوا کو استعمال مت کرنا, اب میری پیدا کی ہوئی ہوا کو استعمال مت کرنا. تو نے میری نافرمانی کی, میرے پیدا کی ہوئے پانی کو استعمال مت کرنا. تو نے میری نافرمانی کی, میرے پیدا کی ہوئے کھانے کو استعمال نہ کرنا. کتنا کریم ہے وہ. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں, وہ کبھی غذا نہیں چھینتا, وہ کبھی پانی نہیں چھینتا, وہ کبھی ہوا کے استعمال میں پابندی نہیں لگاتا. اس کے الٹ آپ دیکھیں, اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو تو ماں کہتی ہے میرا گھر چھوڑ کر کے چلا جا, باپ کہتا ہے میرا گھر چھوڑ کر کے چلا جا. حالانکہ وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں, لیکن میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے نا کہ انسان جرائم کرتا جاتا ہے, میرا اللہ پردے ڈالتا جاتا ہے. لیکن کتنا افسوس ہے, انسان تو سب کی محبت کی پرواہ کرتا ہے, تو رب کی محبت کی پرواہ نہیں کرتا. اپنے اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن چیز کو میرا اللہ ناپسند کرتا ہے ان کاموں سے بچ جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے, ورنہ وہ تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس کے پیار کی بات بتاؤں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی. اللہ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی سردی میں, دیکھو اللہ بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے, ذرا توجہ کرنا تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو, اللہ کا خوف پیدا ہو, اللہ کی خشیت پیدا ہو. اللہ اکبر. فاروق اعظم مدینہ طیبہ کی بڑی خوشگوار سردی, مدینہ پاک میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت خوشگوار ہوتی ہے, بڑی پیاری سردی ہوتی ہے وہاں کی. اللہ اللہ. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سردیوں کے موسم میں میں تھا, فجر کی نماز میں نے اتنی سردی دیکھی کہ وہاں جو لوگ آئے تھے جنت البقیع میں حاضری دینے کے لیے, وہ اوپر کا جو دسہ لوگ بسترے میں اوڑھتے ہیں وہ لوگ نوجوانوں کو میں نے وہ اوڑے اوڑے دیکھا. بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, اتنی بھی سردی دیکھی. ایسی بھی سردی ہم نے دیکھی مدینہ طیبہ کی کہ سردیوں میں وہاں پہ برف برس رہی ہے. یہ بھی منظر دیکھا. ایسی سردی آج ہوتی ہے, آج سردی کا یہ عالم ہے. 1400 سال پہلے سردی کیسی رہی ہوگی؟ اس لیے کہ بستی بڑھتی ہے تو سردی پہ کنٹرول ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ جائیں, جیسے آپ میدان میں بیٹھے تو سردی کچھ لگتی ہے, بستی میں جائیں گے تو کچھ کم لگے گی. تو بستی جب بڑھتی ہے تو سردی بھی کم ہوتی جاتی ہے. جب بستی بہت کم رہی ہوگی تو سردی کا عالم کیا ہوگا؟ اس سردی میں فاروق اعظم جب وہ صبح کے وقت آگ جلا کر کے آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سردیوں میں آگ کو تاپنا یا آگ سے فائدہ لینا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آقا کریم کے غلام جانشین دوم فاروق اعظم بیٹھے ہیں, ایک عورت گود میں بچہ لے کر آتی ہے اور لانے کے بعد پوچھتی ہے امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ایک سوال پوچھنا ہے, یہ بتائیں اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے؟ فاروق اعظم کوئی جواب دینے کی بجائے, حالانکہ جواب ہی دے رہے تھے لیکن ان کا اپنا انداز تھا جواب دینے کا, کوئی جواب دینے کی بجائے آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں اس عورت کا بچہ لے لے. عورت سے بچہ لیا, عورت نے بچہ دے دیا. جیسی عورت نے بچہ خادم کے ہاتھ میں دیا, آپ نے فرمایا اس بچے کو آگ میں ڈال, اس بچے کو آگ میں ڈال. وہ عورت تڑپ گئی, امیر المومنین
آپ کا انصاف تو بڑا مشہور ہے، آپ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلانے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوال پوچھ کے کوئی گناہ کیا؟ آپ میرے بچے کو آگ میں ڈلوا رہے، معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں کروں گی، امیر المومنین معاف کر دیں مجھے، آج کے بعد کچھ پوچھنے نہیں آؤں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ جب وہ بچہ لے کر دھیرے دھیرے وہ خادم آگ کی طرف بڑھتا رہا، اس کی تڑپ بڑھتی رہی، اس کی تڑپ بڑھتی رہی، اس کی آؤ بکا بڑھتی رہی، اس کی آؤ بکا بڑھتی رہی، ماں کی ممتا تڑپتی رہی، ماں کی ممتا آگے بڑھتی رہی، جذبات جیوہ کا تلاطم بڑھتا رہا، بالآخر خادم جیسے جیسے آگ سے قریب ہوتا ہے اس کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ جب آگ کے قریب خادم آیا تو اس نے گھٹنے دیکھ کر امیر المومنین میرے بچے کی جان بچا لیجئے، آپ نے احسان نہیں بھولوں گی۔ آپ نے خادم کو اشارہ کیا، بچہ واپس کیا، جیسے بچہ واپس کیا وہ امیر المومنین کو بھی بھول گئی، خادم کو بھی بھول گئی، آنکھ کو بھی بھول گئی، اپنا سوال بھی بھول گئی، بچے کو سینے سے چمٹایا، منہ چومتی ہے، ہونٹ چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ جب اس کی حالت بحال ہوئی امیر المومنین نے فرمایا جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے، جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے، میرا رب اپنے بندوں سے 70 زیادہ اپنے بندوں سے پیار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف اگر زبان سے بول دیتا تو تجھے احساس نہیں ہوتا، پریکٹیکل میں بتایا کہ کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے، اور یہ تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کی کسی صفت کا کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے یہ بیان میں نہیں آ سکتا، نہ اس کی قدرت بیان میں آ سکتی ہے، نہ اس کی محبت بیان میں آ سکتی ہے، نہ اس کا حسن بیان میں آ سکتا ہے، نہ اس کا وجود بیان میں آ سکتا ہے۔ جو بیان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بیان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تصور میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تخیل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا کون ہے خدا؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان نہیں ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، گناہ سے بچو، جس کو میں نے ناپسند کیا اس سے بچو۔ لیکن افسوس ہم دھوکہ دینے والے یاروں کا خیال کرتے ہیں۔